یہ انجینئر علی مرزا اس نے رفع الیدین پر ایک کلپ ریکارڈ کروا دی اور رفع الیدین نہ کرنے والوں کو خوب جواب دیتی ہمارے اہل حدیث دھوکہ کھا گئے. صاحب رفع الیدین پر اتنی بہترین بات اتنی حوالے کے ساتھ تو آج تک ہمارے کسی عالم نے بات نہیں کی. کسی ایک موضوع پر اگر اس نے کوئی بات آپ کے فیور کی کر دی آپ لٹو ہو گئے. اس نے سینکڑوں مسائل میں اہل حدیث کو برا بھلا کہا ہے, اہل حدیثوں کو فرقہ پرست کہا ہے, اس نے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے, حضرت معاویہ کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ اس کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں صاحب ہمارا استاد ہے, ہمارا ٹیچر ہے. صحابہ کو گالی دینے والا اگر آپ کا ٹیچر ہے تو لعنت ہے ایسے ٹیچر پر اور لعنت ہے ایسے اسٹوڈنٹ پر. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا دنیا کے لیے قابل احترام اور رسپیکٹڈ ہو سکتا ہے, ہمارے لیے وہ اپنے پیر کی اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے کے لائق کوئی انسان ہے. جو آپ کو صحابہ سے بدظن کر دے, صحابہ کے بارے میں آپ کے دماغ کو خراب کر دے, وہ انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج اس وہابی یزیدی کی انجینئرنگ, وہابیوں کے ماموں کی حقیقت, رپلائی ٹو وہابی علامہ شیخ آن حضرت معاویہ رضی اللہ بائی انجینئر محمد علی مرزا. تو اس ویڈیو میں جو ہے وہابی علامہ شیخ جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جو بولا ہے اور اس پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کا کیا رپلائی ہے آپ خود بھی سنیں اور دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو بھی معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے. اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے, ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقتی نمازی بنائے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے, روزے رکھنے والا بنائے, صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے, غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے, ان کے سکھ دکھ میں کام آنے والا بنائے. اور حج عمرہ ہم سب کے لیے اللہ آسان کرے اور اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ تو غفور رحیم رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہم سب کے ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آمین ثم آمین. مجھے واللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے تو جوش کے اندر اضافہ ہوتا ہے جب میں ان کی چیخیں سنتا ہوں, ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں. ہاں بالکل, یہ کہتے ہیں جی ہمیں بندر کہتا ہے. ابھی بندر نبی علیہ السلام نے کہا ہے آپ لوگوں کو. اور بنو امیہ سے مراد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نہیں ہے. وہ لوگ تو 24 کیرٹ سونا ہے. ان کے پیچھے آپ اپنے ماموں اور ان کی اولاد اور ان کے جو بینیفیشری ہیں بنو زرقا, بنو امیہ, آل مروان, ان کو نہیں چھپا سکتے. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہم آپ کو یہ بدماشی نہیں کرنے دیں گے. رہا بندروں والا معاملہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو بندر ڈکلیئر کیا ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا, اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آل مروان بنو امیہ کے بندر ان کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام سخت غمزدہ ہوئے, اور پھر اپنی وفات تک آپ کھیل کھلا کر کبھی مسکرائے نہیں ہیں اس خواب کی وجہ سے جو آپ کو غیبی خبر دی گئی کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو امیہ کا, آل مروان کا قبضہ ہو جائے گا. اور وہ ہم نے دیکھا ہے 90 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. یہ خواب جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے, احادیث کی کتابوں میں رپورٹ ہوا, تمام محدثین نے اسے انڈورس کیا. ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسے نقل کیا, باقی محدثین نے بھی. اور حیران کن بات ہے, نبی علیہ السلام نے انہیں بندر کہا. بنو اسرائیل میں جب شریعت کو اپنی مرضی سے مولڈ کرنے کی باری آئی اصحاب سبت کی, اور انہوں نے باطل تعویلات کی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا تھا. کونو قردۃ خاسئین, ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ, کیونکہ انہوں نے شریعت کو بدلا تھا. یہاں پر بھی آل مروان نے, بنو امیہ نے شریعت کا مذاق اڑایا, اہل بیت کو قتل کیا, سنت کو بدلا.
نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی انہیں بندر کہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ آل مروان میں خود عمر بن عبد العزیز ہیں، عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم، یہ پورا نام ہے ان کا۔ مروان بن حکم کے وہ پوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا بنو امیہ، بنو مروان۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہو گئے، مراد یہ کہ جو لوگ ہیں۔ یہ جو مجھے کہتے ہیں نا یہ بنو امیہ کہتا ہے، تو بنو امیہ میں تو سیدہ ام حبیبہ بھی آتی ہیں، سیدنا عثمان بھی آتے ہیں، سیدنا عمر بن عبد العزیز بھی آتے ہیں۔ بھئی اتنی بڑی ہستیوں کے پیچھے تم لوگ چھپ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے بھی تو کیٹاگوریکلی کہا تھا، اور یقیناً اس میں یہ لوگ ایکسکلوڈ تھے۔ اگر میں بھی کیٹاگوریکلی کہتا ہوں تو یہ ہستیاں اس میں ایکسکلوڈ ہیں۔ اور پھر وہ ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ، جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا کی ڈانٹ کھانی پڑی، کل کو تمہارے ماموں اور نانا مسلمان ہو کر اسی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے پیچھے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا مذاق ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس امت کے ساتھ۔ باقی جو صحابیت والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہیں، لیکن جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو چیزیں خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کے اوپر مبنی ہے، اس میں ہم ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ لوگ مامو پارٹی، میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے، اور یہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، چاہے بخاری کی حدیث ہو، مسلم کی ہو، پہلے تو ان کا چہرے کا فیوز اڑ جاتا ہے، اگلا سٹیپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حدیثیں ہی ضعیف ہیں، جب بتایا جائے بخاری مسلم میں تو پھر یہ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیثیں کوئی عوام الناس کے لیے تو نہیں لکھی تھیں۔ یعنی وہ وہابی فرقہ جنہوں نے دیوبندیوں اور بریلویوں کی پبلک کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا تھا اس بنیاد پر کہ بخاری مسلم اہل سنت کی کتابیں تم خود پڑھ کے دیکھو، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے۔ اگر انہوں نے اس وقت علماء سے پوچھا ہوتا تو آج تک رفع الیدین شروع نہ کیا ہوتا۔ کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر جب بریلوی حضرات انہیں تان کرتے تھے کہ تم کیوں جلسوں میں پڑھتے ہو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرماؤ کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہے، اسپیشی ہونے میں۔ تو بریلوی نے کہتے تھے آپ کو کوئی اور آیت نہیں ملی، تو یہ کہتے تھے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرو گے ان انٹینشنلی تو ہم ان آیات کو پڑھیں گے۔ بریلوی کہتے تھے اس سے تنقیص ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی آیات ہیں، وہ کیوں نہیں تم پڑھتے ہو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیوں نہیں پڑھتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پتہ ہے یہ وابی فرقے کے لوگ کیا کہتے تھے کہ جہاں پر خرابی ہوگی نا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم وہ والی آیات پڑھیں گے تاکہ تمہاری اصلاح ہو، اور ہم اس مسئلے میں وہابی فرقے کے ساتھ ہیں۔ اب اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں۔ جب تم بنو امیہ کی بدماشیوں کا دفاع کرو گے، قرآن و سنت کے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے تم انکار کرو گے، تو ہم بھی پھر 2812 تم سے بیان کریں گے، قتل عمار والی حدیث انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کے اوپر آج تفصیلاً گفتگو کروں گا، یہ جو ڈھونگ رچاتے ہیں اس حدیث کا انکار کرنے کے لیے، فارم بھی میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم یہ بیان کریں گے، مجھے بتائیں کہ تمہارے ماموں کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تم نے رسول اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، قل انما انا بشر مثلکم، تو ہم عقیدہ بیان کرتے ہوئے تمہارے ماموں کا خیال کیوں رکھ لیں؟ حالانکہ اس بندے کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بھی نہیں ہے، ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے۔ لو سامو،
تو یہ 2 نمبر پالیسی کیوں اختیار کی؟ اور پھر امام مسلم سے ذرا پوچھو کہ یہ حدیثیں تم نے کیا علماء کے لیے لکھی تھی یا عوام کے لیے؟ تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں کتاب اس عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ نہیں ہے، تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر صحیح احادیث کی پہچان کر سکیں۔ اور تمہارے ماموں کی حکومت کو بے نقاب کرنے والی جتنی حدیثیں ہیں، بنو امیہ کو ننگی کرنے والی جتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں تو ہیں ہی ہیں، سب سے زیادہ صحیح مسلم کے اندر ہے وہ حدیثیں۔ سٹارٹ میں وہ حدیث آ گئی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ پھر غدیر خون کی حدیث 4 طرق 6225 سے لے کر 6228 تک، قرآن اور اہل بیت والی حدیث۔ آج ٹائم نہیں ہے، میں اس لیے اسے بریف نہیں کر رہا، وہ بھی مسلم شریف میں۔ پھر وہ حدیث جو تمہارے گلے کا کانٹا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں، ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں۔ 4776 یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ پھر تمہارے ماموں نے جب سب کرنے کا کہا سعد ابن ابی وقاص کو اور انہوں نے انکار کیا، امر معاویہ 6220، اور مولا علی کے 3 فضائل سنائے، اور تمہارے امام ابن تیمیہ نے خود مانا کہ ماموں نے سب کا ہی کہا تھا، وہ بھی مسلم شریف میں۔ اور جب تم نے سب کا ترجمہ تنقید کیا تو امام مسلم نے پہلے ہی مسلم شریف میں 6229 ڈال دی تھی کہ تنقید نہیں، لعن اللہ ابا تراب کے الفاظ ہیں، اور کہتے ہیں وہ گمنام آدمی تھا۔ نہیں، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے آل مروان میں سے ایک شخص گورنر بنا۔ گورنر جو ہے وہ گمنام آدمی ہوتا ہے؟ آج جو گورنر بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، وہ وزیر اعظم کی نظر میں گمنام لوگ ہوتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ یہ ساری حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہے۔ کون کون سی حدیث کا ذکر کروں؟ اس کے لیے آپ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں۔ مسلم شریف کی اگر میں لسٹ بنانی شروع کروں تو یقین کریں ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور امام مسلم خود کہہ کے گئے کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ اب ہمیں کسی اور تمہارے بابے کا قول نہیں چاہیے کہ یہ حدیثیں عوام کے لیے ہیں یا علماء کے لیے ہیں۔ جو شخص خود لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے عوام کے لیے ہیں، تمہارے مولویوں کا فارم ہم مانیں گے؟ تو یہ گلے پھاڑنے والا میں نے اس لیے کہا کہ یہ جس طرح چیختے ہیں اور مباہلے کے چیلنج کرتے ہیں، مبالغے والی حدیث بھی مسلم شریف میں ہے، میں نے کہا تھا وہ حدیث پوری بیان کر دے، اسی میں ہے ہمارا معاویہ، وہ آج تک بیان نہیں کر سکے۔ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ صحت کے لحاظ سے، یہ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی، وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں میرا کلپ آ جائے گا سارے ریفرنس لگا کے کہ غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے۔ وہ تو اس سے بڑی بات نزول عیسیٰ کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں، وہ تو ان کو فراڈ سمجھتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف حجیت حدیث کے اوپر ہے۔ حدیث عمار کے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس حدیث کے راوی کئی ایک اصحاب ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عمر بن عاص، حضرت معاویہ بھی ہیں جو ان کے مخالفین تھے، وہ خود راوی ان احادیث کے۔ ان سے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے۔ ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے دلائل میں تو جعلی روایتیں بھی پیش کر دیں، اور جب اپنے خلاف آئیں تو آپ نے ایک فکس کیا ہوا رزلٹ، تو ہم آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے جب تک آپ حدیث کو حجت نہیں مانیں گے۔ یا پھر ہم آپ کے ساتھ پہلے ایک میچ کھیل لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں جو شروع میں میچ کھیلا جاتا ہے، وارم اپ میچ کھیل لیتے ہیں کہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم قرآن سے غامدی صاحب سے میچ کھیل لیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بنو امیہ کے دفاع میں، ملوکیت کے دفاع میں مقدمہ پیش کیا ہے، اسے ذرا قرآن سے ثابت کریں۔ قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 101 اور 102 میں آیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ صحابہ یہاں میں کہہ رہا ہوں قانوناً کہ حضور کے ساتھی، بخاری مسلم میں آیا
کہ جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی بھی اجازت جب حضرت عمر نے مانگی تو حضور نے کہا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، کیونکہ کلمہ گو تو تھا وہ. تو سورہ توبہ کی ان 3 آیات میں، جس پہ میرا مسئلہ 96 بھی ریکارڈڈ موجود ہے، 3 کیٹیگریز حضور کے ساتھیوں کی بتائی گئی ہیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین انصار، اہل ایمان پکے. دوسرا کہا گیا مدینے کے ارد گرد اور شہر مدینہ میں منافق ہیں جو اتنے پکے ہیں کہ جن کو اے نبی تم بھی نہیں پہچانتے، جن کا نام بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا گیا، جس کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے 7035 کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور سینے تک اس کی تپش آئے گی، جو میں نے نہیں کبھی بھی بتانا کہ کس کی موت دوبیلا سے ہوئی ہے، پھوڑے سے. اچھا، تیسرا کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے. آپ ہمیں غامدی صاحب بتائیں ذرا قرآن سے یہ 3 لوگ کون ہیں؟ 3 طرح کے، یہ بتائیں کون سے صحابہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، کون سے ہیں جو منافقین تھے جو اس میں گھسے ہوئے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھے اور حضور کو بھی بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا، جو صرف حذیفہ کو پتہ ہے باقیوں کو نہیں بتایا گیا. اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں جج کرے گا. ان کو تو چھوڑ دیں، جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ الفتح کے اینڈ پہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اس کے اینڈ پہ بھی اللہ نے فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں سے بھی جو یعنی اس ٹریک پہ چلے گا، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان میں سے بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی وہ درخت کی حد تک تو میں راضی ہوں لیکن بعد میں وہ اس پہ قائم بھی رہے. منہم کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم وہ ہیں اصحاب شجرہ جن کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ جو درخت کے نیچے میری بیعت کر رہے ہیں انہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا، اور مسند احمد میں یہ ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا. منہم تو پھر ہم قرآن سے کہیں گے آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے تو نام ہی اب قرآن میں نہیں ہے، تو یہ کیا قرآن سے مقدمہ پیش کریں گے؟ اور ونس اگر یہ احادیث میں آئیں گے پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو احادیث اہل بیت کی شان میں ہیں اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے کہ یہ تو عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں. پھر تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں یہ ناسمیوں نے گھڑی ہیں، کہہ سکتے ہیں نا. پھر آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ اس طرح تو نہ کریں. اور کئی تو راوی ایسے ہیں کہ جن کو یہ شیعہ کہہ کے ٹھکراتے ہیں، امام زہری کو جو امام مالک کے استاد تھے، حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں، بلکہ اس امت میں آپ کہہ لیں کہ علم حدیث کے بانی ہیں وہ، ابن شہاب زہری. ان کی تو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بھی حدیثیں ہیں، بخاری مسلم میں ان کی درجنوں احادیث ہیں. تو کبھی کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہے جس نے حدیث قرطاس روایت کی ہے. آپ کو حدیث قرطاس نظر آ رہی ہے، وہ کاغذ قلم والی حدیث جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ ثقیفہ بنی ساعدہ والی پوری حدیث اور کئی احادیث. تو خدا کا خوف کریں. تو میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ اصول اور مبادی پہ بات ہوگی، تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حجیت حدیث پہ بات کرنی ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجود ہیں جو حدیث کو حجت مانتے ہیں، وہ علماء آپس میں بحث کریں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملات میں جانے کی. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھڑاؤ. جس طرح حنفیوں نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ آپس میں یعنی ان میں ایمبیگوٹی موجود ہے، تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب دراصل، اور یہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح حجت نہیں مانتے، لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح. تو میں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ کے یا پکے اہل حدیث ہوں گے، پکے سنی ہوں گے،
یا وہی ہوں گے جو میں ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں، ٹون قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کی تعلیمات پر. تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں اس بات کو، اصول پہ بات ہوگی. قادیانی آ کے ہم سے یہ کہیں گے نا کہ جی ہم منفی ہیں تو ہم رفع دین نہیں کرتے، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، ہمارا آپ سے اصولی اختلاف ہے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے. جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں ہوگی ہم آگے کسی جگہ بات نہیں کریں گے. اسی طریقے سے دیوبندیوں سے المحنت پہ بات ہوگی تو اگلی باتیں ہوں گی. غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی اگر کرنی ہوگی، مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس وقت غامدی صاحب کی وجہ سے جو افطار ٹوٹی ہے مجھ پہ تو ٹوٹی ہی نہیں ہے، وہ تو میرے حق میں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے، انہوں نے اس میں خود بول کے کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی، کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جی ہمیں پتا ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں. غامدی صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہم بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ مانا ہے، اور انہوں نے ہمیں ضرورت ہی نہیں. غامدی صاحب تو ہمارے کمپٹیٹر ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نحوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. اور جو پکے موحدین ہیں، جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے. اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے. جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا، وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی. جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے. ٹھیک ہے، اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا. ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر سک رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وجہ ہے پیچھے. عمار بن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ. سنن نسائی میں حدیث ہے، عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے. 2 سرٹیفکیٹ. تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہے. ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا کیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا. عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں. مارنے والوں کو بھی پتا ہے. مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں. انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے. وہ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی. تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی،
انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے. چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی. تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے. تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں. کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا. تو یہ کہانی کرانا ہے، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے. بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی. میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں. جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے. خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا. سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اور یہ کیوں گالیاں دی تھیں، اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے. وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کی تفسیر میں لے کے آئے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا، اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا. وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے. انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے. خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا. باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا، اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے. اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا. لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا. نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے. اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا. یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے. آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے صحابی نے 1 مد 600 گرام، آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی، یعنی 1 پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی. خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو احد پہاڑ. یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے، کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی، جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت ہو. سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لعنت. پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے. مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا. لوگ یہ بھی پوچھیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. پوری حدیث بیان نہیں کی. اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا، 1 پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی، تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو، برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں. میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا، کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لے
کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرے، پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے، اور پھر دوسری طرف 1 پاؤ گندم کی قیمت نکالے، تو سر یہ اربوں نہیں کھربوں کی گیم نکلے گی۔ لہذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا، اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا۔ خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہونے دیا، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کا کریں، وہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں، میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ، میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے، اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا۔ جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں، ریشو پروپورشن نکال لینا قیمت کی، 1 پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں۔ سر سونا تو 1 تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے، چلے موٹا کر کے 1 لاکھ بھی لگا لیں، اتنا تھا سونا 1 لاکھ کا ہے، تو لاکھ کا فرق تو یہی نکل آیا ہے، اتنی سی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے، اور 4.5 کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں کھرب ہاں کھرب۔ اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر، علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ، سر علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کا تو ذکر ہی نہ کریں۔